السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انشاءاللہ العظیم آج ہم سورہ انعام کے رکوع نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ یحشرون الی ربہم، جو اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ حمایتی ہے اور نہ شفاعت کرنے والا ہے۔ یہ سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حقیقت میں یہودیوں اور مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب جتنا بھی سخت ہو ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اجازت عطا فرمائے گا، وہ شفاعت کریں گے، تو گویا کہ یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور حقیقت میں یہ شفاعت اللہ ہی کی ہوگی۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال ہے، حضرت خبیب ہے، حضرت یاسر ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کچھ امیر مشرکین، سرداران قریش، وہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے تو ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے ارد گرد، آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے غریب اور فقیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بات گزری تھی کہ ان کو تھوڑا دور کر دیا جائے تاکہ ان سے بھی بات ہو، ان تک بھی اسلام پہنچے۔ اسی درمیان اللہ رب العزت نے جبریل امین کو اس آیت کو لے کر بھیجا۔ آیت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ جو صبح و شام یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں۔ یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وما علیک من حسابہم من شیء، اے محبوب ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ تو اگر فتطردہم فتکون من الظالمین، لیکن اگر بالفرض بالمحال آپ نے انہیں دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہے، مالدار اور امیر لوگ ہیں، اور ایک طرف مسکین اور فقیر لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کافر تھے اور یہ مسلمان تھے، یہ متقی اور پرہیزگار تھے، صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں آپ دور نہ کریں۔ یہ فقیر اور یہ مسکین صحابہ کرام یہ آپ پر جانیں لٹانے کو تیار ہیں، وہ تو ایمان بھی نہ لائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے انہیں دور کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ ناانصافی کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اس لیے آپ انہیں دور نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا، بعض کو بعض کے ذریعے
آزمایا۔ ایک شخص ہے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن چین اور سکون نہیں ہے، دوسرا شخص دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، اور تیسرا شخص ہے اس کے پاس صحت ہے لیکن مال و دولت نہیں ہے، تو دوسرا اسے دیکھ کر پچھتاتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ اس کے پاس صحت اچھی ہے، بہت اچھی زندگی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو آزمایا ہے، اور یہاں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح سے ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا۔ یعنی یہاں پہ کفار چونکہ وہ امیر تھے، سردار تھے، اور جو مسلمان ہو چکے تھے وہ غریب تھے، تو کفار ان غریبوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہی غریب لوگ، یہی نادان لوگ، یہی مسکین لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اے کافرو کیا اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو خوب نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کس پر انعام کرنا ہے، کس پر انعام نہیں کرنا ہے، کن پر احسان کرنا ہے، کن پر احسان نہیں کرنا ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اس آیت کو سنیں اور انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کریں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں کہیں السلام علیکم۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم فرما لیا ہے، رحمت کو لازم فرما لیا ہے۔ جو مسلمان ہو اور اللہ کے تمام آیتوں پر، تمام نشانیوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتا ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ اگر تم میں سے کوئی جہالت سے، نادانی سے کوئی برا کام کر لے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لے، نیک بن جائے، نیک کام کرے، فإنہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتوں کو، نشانیوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے، مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ جب ایک چیز کا راستہ واضح کر دیا، مسلمانوں کا راستہ واضح کر دیا، تو مجرموں کا راستہ بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کریم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔